اسی کتاب میں اسی ورق پر 2 سطریں آگے درمیان میں صرف وہ کتاب الشرائط لکھ کے اور آگے یہ تفصیل دی ہوئی ہے، اور اس تفصیل میں یہ حضرت عمر کا یہ جو بارہ فروختہ ہونا یا اس کے ناراض ہونا، یہ سارا صلح نامہ لکھا جانا، اس میں یہ لکھا گیا صلح نامے کے اندر کہ اس سال واپس چلے جائیں گے ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے، اور اگلے سال پھر آئیں گے اور یہاں آ کے پھر 3 دن کے لیے مکے میں رہیں گے۔ یہ سارا معاہدہ لکھا ہوا ہے اس بخاری کے باب الشرائط میں۔ اور وہ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے باب الصلح کا آخری جو ہے وہ واقعہ وہ یہی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسی معاہدے میں یہ تھا کہ اسی سال ابھی آپ 3 دن کے لیے مکے آ کے عمرہ کر لیجئے۔ آپ نے عمرہ کیا، 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ، ایک ہی کتاب میں، ایک ہی ورق میں لکھی ہوئی ہیں۔ معاف رکھیے گا۔ یہ صحیح بخاری اصل الکتب بعد کتاب اللہ جس کو کہا تھا، خدا کی کتاب کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے یہ اس کے متعلق ان کا انکار ہے۔ اس کے ایک ہی واقعہ، ایک ہی چیپٹر کے اندر، ایک ہی ورق کے اندر یہ 2 چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب یہ چیز اس تاریخ پہ مدار رکھ کر آپ سوچ لیجئے کہ کس نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ سارا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ تاریخ میں ہے، تاریخ کے معنی یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ اس کا پس منظر ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ حدیبیہ میں معاہدہ بہرحال کوئی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بیعت رضوان بھی اس آیت اسی صورت میں آتی ہے۔ نظر آتا ہے کہ وقت معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا، لیکن جنگ کا ذکر نہیں ہے اس میں، اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ بیعت تک تو یہ بات تھی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی قریش سے۔ معاہدہ کوئی ہوا ہے۔ معاہدے میں اگر یہ بھی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مکے کے قریش اگر مدینے چلے جائیں گے تو ان کو زبردستی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان مکے میں آ جائیں گے تو ان کو ہم روک رکھیں گے یا ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ بظاہر یہ بھی شرائط ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں کہ بڑی کمزور پارٹی کی طرح دب کر صلح کی گئی جو ہے، اس میں ہی یہ چیزیں کچھ آتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہ غیر مسلم مورخین بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط بھی اگر صحیح ہیں تو اس میں بھی بالادستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی بالادستی ہے۔ اس سارے 6 سال کے عرصے میں ہجرت کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کٹ آف ہو گئی تھی دونوں آبادیاں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہی باقی نہیں رہے تھے۔ نہ مکے والوں کو معلوم تھا کہ مدینے میں مملکت قائم ہوئی ہے تو وہاں کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، نہ مدینے والوں کو یہ معلوم تھا کہ مکے کے اندر جو رہ رہے ہیں ان کی کیفیت کس قسم کی ہے۔ وہاں کے مکے کے رہنے والے غیر مسلم مدینے نہیں آ سکتے تھے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے لکھا ہے، غیر مسلموں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہوا یہ، کیا بات ہے اس شہادت کی کہ مکے کے قریش غیر مسلم جب مدینے گئے تو انہوں نے جا کے جو نقشہ دیکھا وہاں کے نظام کا تو انہوں نے تو کہا کہ ہم واپس جائیں گے ہی نہیں مکے میں۔ اس کے مقابلے میں یہاں کی فضا، یہاں کا معاشرہ جو تھا، یہاں کا نظام اس قدر انسانیت ساز اور خوشگوار تھا کہ وہ وہاں سے جو ادھر آئے ہیں ان کو اجازت تھی واپس جانے کی، ان پہ رکاوٹ نہیں تھی۔
تو وہ دونوں معاشرتوں میں، دونوں فضاؤں میں جب تقابل کرتے تھے تو وہ خود واپس نہیں جانا چاہتے تھے، وہ یہیں رہ جانا چاہتے تھے۔ اب رہا یہ جو یہاں سے مسلمان مکے گئے، ان کو انہوں نے واپس مدینے نہ آنے دیا، تو یہ لوگ شرط یہی تھی کہ مدینے واپس نہیں جائیں گے، تو انہوں نے مکے سے نکل کے باہر مکے سے قریب ہی ایک جگہ ایک سینٹر بنا لیا اپنا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان مدینے سے ادھر آئے ہوئے مکے والوں سے ناراض ہو کے مکے کے قریب ہی ایک سینٹر بنا لے ہیں، وہاں انہوں نے ایک مرکز بنا لیا مکے کی مخالفت کا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی الٹی پڑی مکے والوں پہ کہ اپنا جو ادھر گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، جو ادھر آیا ہے وہ مکے کے قریب بس گیا باہر آ کے، اور مکے کے خلاف انہوں نے یہ مخالفتوں کی مختلف قسم کی کوششیں اور سرزدیں شروع کر دی۔ تنگ آ گئے مکے والے، انہوں نے خود التجا کی تھی 2 سال کے بعد کہ وہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے ہم اس کو برعکس کرتے ہیں، اس کو توڑ دیجئے، آپ نے رضامندی سے آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیجئے معاہدے کو۔ یہ مکے والوں نے درخواست کی تھی۔ تو بہرحال غیر مسلم مورخین بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط بھی صحیح ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے حق میں جاتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بالا کی بہت بڑی شہادت ہے یہ جو شرائط آپ نے مان لی ہے، اس سے تو نقشہ بدل گیا، اور نقشہ ایسا بدلا کہ یہ سن 6 ہجری کی یہ واقعہ ہے حدیبیہ کا، سن 8 اور یہ 1400 کے قریب آپ کے 7 صحابہ گئے تھے۔ 10 ہجری میں جب مکے کے اوپر اس معاہدے کے منسوخ ہونے کے بعد تو اب جنگ کی ممانعت نہیں تھی نا، اب جو آخری بار جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لے جا رہے ہیں، 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی 2 سال کے اندر اندر۔ اور مکے والوں کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ آپ گئی ہیں تو انہوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی، انہوں نے شکست مان لی۔ کہا یہ جاتا ہے، یہی چیز ان مورخین نے کہی کہ یہ تو صلح حدیبیہ تو پیش خیمہ ثابت ہوئی، بعد میں جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں ہوئی ہیں اس کی، اور قرآن نے اسی لیے ابتدا کی ہے اس سورت جلیلہ کی یہ کہہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب آپ بات سمجھ میں آئے گی۔ فتح کے معنی کانکویسٹ ہی نہیں ہوتی، جس کو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، یہ فتح ہو جاتی ہے کسی کی۔ عربی زبان میں فتح کے معنی ہوتے ہیں کامیابیوں کے دروازے کھول دینا۔ آیت کے الفاظ آپ سمجھ میں آئیں گے کہ کیا کہا گیا قرآن، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے حدیبیہ کے مقام کے اوپر، اس نے تو تمہارے لیے نہایت واضح کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے ہجوم کر کے یہ فتوحات جسے آپ کہتے ہیں، فتح اور کامرانیاں اور کامیابیاں، یعنی معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کے لیے یہ طائر پیش رفت ثابت ہوگی، اس سے پیش رفت ہوگی تمہاری، یہ تمہاری کامیابیوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اس صلح حدیبیہ نے، جہاں سے جو ہوا ہے۔ انا فتحنا لکا، تمہارے لیے ہم نے کھول دیے ہیں کامیابیوں کے دروازے، مبین واضح طور پر، جس میں شک و شبہ ہی نہیں رہے گا۔ اور اس طرح سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور آگے پھر یہ سارے واقعات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، وہ ٹیپ پورا ہوتا ہے 1 سال میں، تو آج اس پس منظر کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں اس کو، تو باقی اس کے بعد یہ صورت جو ہے ہم آئندہ باب میں لیں گے۔ لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس پس منظر کے بعد تو یہ پوری صورت تو ایک طرف یہ پہلی آیت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فتح، اس کو یہ ہمارے یہاں والے فتح ہی کہتے ہیں صاحب، کہ بہت بڑی فتح ہوئی، کہنے لگے اتنی بڑی شکست ہوئی اور اس کا نام فتح ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قرآن کیا کیا رہا ہے، کیا وہ رہا ہے جو غیر مسلم مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے اندر جو حضور نے صلح کی شرائط تسلیم کی تھی وہ آنے والی کامیابیوں اور فتوحات کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور انہوں نے دروازے کھول دیے حضور کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو حضور کی سیاست عالیہ کی انتہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے عزیزان ایمان اس کا اعتراف جو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ہم آئے اس
اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر آگے ہم چلیں گے، تو پھر اب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا